بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے۔ اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر فرما دیں جس طرح ان کے لیے ذات انوات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا، سبحان اللہ، یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جس طرح ان کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھی اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے۔ مسلمان انہیں قتل کریں گے۔ اس وقت یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر اور درخت پکار کر کہے گا، اے مسلمان، اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے ہیں اور اسے قتل کر دو۔ البتہ برکت کا درخت نہیں کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5414۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات ختم نہیں ہوں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ جہجہ نامی شخص مالک بن جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حتیٰ کہ آزاد کردہ غلاموں میں سے جہجہ نامی ایک شخص مالک بن جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5416۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کہتان سے ایک آدمی نکلے گا، وہ لوگوں کو اپنی لاٹھی کے ساتھ ہانکے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5415۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسریٰ کے خزانے پر قبضہ کر لے گی جو کہ سفید محل میں ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5417۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرہ عرب میں جہاد کرو گے تو اللہ فتح عطا کرے گا، پھر فارس میں جہاد کرو گے اللہ فتح عطا کرے گا، پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ فتح عطا فرمائے گا، پھر تم دجال سے قتال کرو گے تو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسریٰ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، کیسر ہلاک ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا، اور ان دونوں کے خزانے اللہ کی راہ میں تقسیم کیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کا نام دھوکہ فریب رکھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5418۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ دو عظیم جماعتیں قتال کریں گی، ان کے مابین بڑی قتل و غارت ہوگی اور ان دونوں کو دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور تقریباً 30 دجال کذاب بھیجے جائیں گے، وہ سب یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ زمانہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل زیادہ ہوں گے، اور تم میں مال کی کثرت ہو جائے گی اور ریل پیل ہو جائے گی۔ مال والا خیال کرے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ اسے کسی کو دینے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص جسے وہ پیشکش کرے گا کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور لوگ بڑی بڑی عمارتوں کے متعلق باہم فخر کریں گے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کاش کہ اس کی جگہ میں ہوتا، اور سورج مغرب سے نکلے گا، جب وہ اس طرف سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو وہ سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی شخص کا ایمان اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایماندار نہ ہو یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں اچھے کام نہ کیے ہوں۔
اور قیامت اس طرح اچانک قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان اپنا کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، لیکن وہ نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ اسے لپیٹ سکیں گے، اور ایک آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال چکا ہوگا لیکن اسے کھا پی نہ سکا ہوگا، اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا لیکن وہ اسے پی نہیں سکے گا، اور قیامت قائم ہوگی کہ ایک آدمی نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھا لیا ہوگا لیکن وہ اسے کھا نہیں سکا ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5410۔ حضرت ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، پہلا فتنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والا کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر دوسرا فتنہ یعنی واقعہ حرہ یزید کے دور میں مدینہ پر حملہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں شریک کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر تیسرا فتنہ رونما ہوا تو وہ ختم نہ ہوا جب کہ لوگوں میں عقل نہ رہی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5409۔